قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ محترم سامعین اور سامعات، ہر کمزور بڑے کا، مضبوط کا سہارا لیتا ہے، ہر فقیر کسی غنی کا سہارا لیتا ہے۔ ہر قسم کی کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہیں اور ہر قسم کی خوبیاں رب ذوالجلال میں موجود ہیں۔ ہمارا اس کے سوا کوئی سہارا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ بڑے بڑے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، شہداء، صلحاء وہ رب کے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے نظر آتے ہیں، اس سے ہی مانگتے نظر آتے ہیں۔ اور وہ بادشاہ ہے، حکمتوں والی ذات ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے۔ وہ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق جس کو چاہتا ہے جو مانگے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو مانگے دیتا مگر لیٹ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو مانگے اس کا متبادل دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کی چاہت اور اس کی دعا کو آخرت پر منتقل کر کے اس کا اجر عظیم عطا کرتا ہے، مگر کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے۔ کافروں کی بھی مانتا ہے، کافروں کی بھی مانتا ہے، کافروں کی بھی سنتا ہے، کافروں کی روٹی بند نہیں کرتا۔ اور کافروں کا کافر سب سے بڑا دشمن، گھٹیا ترین ذات ابلیس کہنے لگا فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یا اللہ مجھے اتنی لمبی عمر دے کہ قیامت تک زندہ رہوں۔ فرمایا جا میں تمہیں دیتا ہوں۔ ساری کائنات سے گھٹیا، اس کی بھی دعا قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے۔ اور انسان اور جن تو مکلف ہیں، جانوروں کی بھی سنتا ہے، چیونٹیوں کی بھی سنتا ہے، پرندوں کی بھی سنتا ہے، درندوں کی بھی سنتا ہے۔ کبھی شیر گھاس کھا کر نہیں سوتا، جو گوشت خور ہے اس کو گوشت کھلا کر سلاتا ہے، جو اناج کھاتا ہے وہ اناج کھا کر سوتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنا بڑا انتظام ہے، تو وہ ذات ہر چیز کی سنتا بھی اور قبول بھی کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک ہی چیونٹی آسمان کی طرف بازو اور ٹانگیں کی ہوئی ہیں، اور کیا کہتی ہے؟ اللہم انا خلق من خلقک، یا اللہ چھوٹے سہی مگر ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، اگر کسی اور کو پانی چاہیے تو ہمارے بھی تو پاؤں جلتے ہیں شدید دھوپ کی وجہ سے، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں میرے ساتھ بارش مانگنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک چیونٹی نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، اب اس کی وجہ سے بارش ہو جائے گی، اب ہمیں نماز استسقاء پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بھی سنتا ہے، ان کی بھی قبول کرتا ہے۔ پھر دعائیں کیسے کلیش کر رہی ہوتی ہیں۔ جتنی کمپنیاں ہیں وہ ایک دوسرے کا برا سوچتی ہیں نہیں؟ ہاں، اور جتنی کمپنیاں ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ میں سب سے اچھی ہو جاؤں، سب سے بڑی ہو جاؤں۔ تو سب سے بڑی ساری کیسے ہو سکتی ہیں؟ سب تو سب سے بڑی نہیں ہو سکتی، تو کلیش آتی ہے نا۔ تو اگر سب کی ایز اٹ از اللہ مان لے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تو اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر سارے صحابہ کی بات جو بھی مخاطب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، مسلمان ہیں، ان کی بات ماننے لگ جائیں تو فرمایا تم مصیبت میں پڑ جاؤ. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ماننے لگ جائیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ. اللہ تو اللہ ہے، تمہاری اگر نبی ماننے لگ جائے، جو بولے اس کی مانی جائے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ. اگر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی دعائیں ایز اٹ از مان لے تو ساری کائنات تباہ ہو جائے، کیونکہ سب ایک دوسرے کا برا سوچتے ہیں. مسلمان کافر کا برا سوچتے ہیں نہیں، اور کافر مسلمان کا برا سوچتے ہیں، دونوں تباہ ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کی دعا ایز اٹ از نہیں مانتا، جیسا اس نے مانگا تھا ویسا نہیں دیتا، تو اس کے پیچھے بھی اس کی بہت بڑی کرم فرمائی ہے، اس کی بہت بڑی شفقت ہے کہ وہ ہماری ہر بات جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے نہیں مانتے. اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ بھی بہت بڑی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بعد بہت بڑی ذات ہے. ہمارا اپنا باپ اگر بچوں کی ہر بات جیسے وہ کہیں ماننے لگ جائے، تباہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ 5 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے، باپ دے دے اس کو، ٹانگ توڑوائے گا نا؟ ہو سکتا گولی مار دے کوئی، وہ موٹر سائیکل چھین کر لے جائے، جان سے جائے. ایک چھوٹا سا خاندان ہے، اس میں ایک باپ ہے، باقی اس کی اولاد ہے. اگر باپ ہر بات بیوی اور بچوں کی مان لے تو وہ خاندان خانہ خراب ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی ہر بات مان لیں تو فرمایا تو مشقت میں پڑ جاؤ. اور اسی طرح کائنات کا رب اگر ہر دعا ہر شخص کی جیسے وہ مانگتا ہے مان لے تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے. جیسے آپ اپنے بچوں کو بہلاتے ہو، بیٹے نہیں موٹر سائیکل کی تیری عمر نہیں، تم 3 پہیے والی سائیکل لے لو، متبادل دیتے ہو نا، ایسے ہی رب ذوالجلال تجھے تیرا متبادل دے دیتا ہے، جو تم نے مانگا تھا اس کا کوئی متبادل دے دیتا ہے. آپ چاہتے ہو میں کروڑ پتی ہو جاؤں، اور جو کروڑ پتی ہو چکے ہیں ان کی اولادیں خراب ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے دیکھ لے ایسا ہی ہو جائے گا تو بھی. اس لیے اگر میں تجھے نہیں دے رہا تو اس کے پیچھے بھی تیری خیر خواہی کار فرما ہے، اور جو میں دے رہا ہوں اس پہ صبر کر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، میں نے تجھے اچھی حالت میں رکھا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں اپنا خیر خواہ نہیں ہوں، آپ اپنے خیر خواہ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خیر خواہ ہے. سگریٹ پینے والا اپنی ذات کا خیر خواہ ہے، گٹکا کھانے والا ہے، شراب پینے والا اپنی ذات کا خیر خواہ ہے، وہ جو سڑکوں کے کنارے اپنے آپ کو انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے خیر خواہ ہیں. رب ذوالجلال ہمارا خیر خواہ ہے. اس لیے بچے کی عقل اور باپ کی عقل میں اتنا فرق نہیں. باپ میں کیا اضافہ ہے کہ 4 دن پہلے پیدا ہوا، یہی ہے نا، باقی ہے تو وہ بھی انسان. بچے کی عقل اور باپ کی عقل میں اتنا فرق نہیں. ہماری سمجھ اور رب ذوالجلال کی حکمت میں بہت فرق ہے. اگر بچہ ہمارے بہلانے سے خوش ہو جاتا ہے تو ہم اپنے رب پر خوش کیوں نہیں ہوتے؟ بچے کو متبادل دے دو، خوش ہو جاتا ہے. ہم اپنے رب کے فیصلوں، اس کی حکمتوں، اس کے بصیرت کے تقاضوں پر خوش کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کیوں اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے، فلاں شخص، فلاں قبر والا، فلاں مجاور بڑا اللہ کا ولی گزرا ہے، وہ مستجاب الدعوات تھا، چلو وہاں جا کر اس سے دعا کرواتے ہیں، وہ جو رب سے مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بلکہ سارے انبیاء، حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے لیے دعا کرتے رہے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. اللہ نہیں مانا.
اس کے پیچھے اس کی حکمتیں ہیں. ان سے کوئی ایسی خطا سرزد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کا سامان دور کر دیا. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. حق کا سامان، حق کے دلائل یہ ہر شخص تک پہنچ جاتے ہیں. اگر وہ اس کو قبول نہ کرے، لاپرواہی کرے، غفلت کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے کہ اب اس کو ہدایت نہیں ملے گی. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اب اس پر سارا قرآن پڑھ دو، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کو الزام نہ دو. تو نے کوئی غلطی کی ہوگی، تیرے اندر کچھ کجی ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت سے روک رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت دینا چاہتا ہے. واللہ لا يحب الکافرین. اللہ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اللہ کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو پسند نہیں کرتا. حبب الیکم الایمان. اللہ ایمان کو پسند کرتا ہے. وہ تو چاہتا ہے سارے مسلمان ہو جائیں، مگر کسی کو اگر منع کر رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، تو اس کا اپنا قصور ہے. سارے کے سارے انبیاء کیا یہ دعا نہیں کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے؟ کوئی ایسا نبی ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میری قوم ہدایت نہ پائے؟ تو کیا سب انبیاء کی دعا قبول ہوئی؟ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جی فلاں بڑا کرنے والا ہے اور وہ بہت زیادہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا رب رد نہیں کرتا؟ تو یہ نبیوں سے اوپر ہوا؟ پھر تو وہ نبیوں سے اوپر ہوا. اس لیے انبیاء کا مقام بہت بلند ہے. ہماری ذات سے دیکھیں تو وہ انبیاء بہت بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن ان کی ذات سے ان کے رب کو دیکھیں تو ان کا آپس کا فرق خالق اور مخلوق کا فرق ہے. ہمارے اور انبیاء کے بیچ میں فرق امتی اور نبی کا ہے، اور نبیوں اور ان کے رب کے بیچ میں فرق خالق اور مخلوق کا فرق ہے. الہ اور معبود اور بیچ میں عبادت کرنے والا عابد اور معبود کا فرق ہے. ساجد اور مسجود کا فرق ہے. اس لیے یہ تصور درست نہیں یعنی فلاں مستجاب الدعوات ہے اور اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. چاہے تو نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو رد کر دے، چاہے تو لیٹ کر دے. ساری زندگی بیٹا مانگتے رہے، بیٹا ملا جا کر 80 سال سے بھی زیادہ عمر ہو چکی تھی، تب جا کر بیٹا ملا. نہ مانے تو نہ مانے. چاہے تو اپنے باغیوں کو 10 دے دے، اپنے باغیوں انکار کرنے والوں کو دے دے، چاہے تو اپنے خلیل کو منع کر دے، چاہے تو اپنے پیارے حبیب کو دے کر واپس لے لے. وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. اس لیے اس سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، اور کبھی نہ سمجھو کہ میری دعا رائے گاں جا رہی ہے. تیری دعا قبول ہو رہی ہے، تجھے کچھ نہ کچھ اس کا ضرور مل رہا ہے. ہو سکتا ہے قیامت والے دن تو تمنا کرے کہ کاش میری دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوتی اور سب کا اجر مجھے آخرت میں ملتا. دنیا تو چل ہی جاتی، دنیا میں گزارا تو چل ہی رہا تھا اور آج گزارا نہیں چل رہا. کاش ساری دعاؤں کا اجر مجھے آخرت میں ملتا اور دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. اس لیے بھائیو، محدثین اور علماء اور اولیاء جو سچے ولی ہوتے تھے، ان کی دعائیں جیسے مانگیں ویسے قبول ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے تھے. جو مانگا مل گیا. ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال صالحہ کا اجر اللہ مجھے دنیا میں نہ دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے آخرت میں نہ ملے. پریشان ہو جاتے تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان ہے کہ جو مانگا مل گیا، جو مانگا مل گیا، پریشان ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ میری تمام کاوشوں، کوششوں، محنتوں کا اجر مجھے دنیا میں اللہ دے رہا ہو اور آخرت میں محروم نہ ہو جاؤں. اس لیے کہ اگر یہ طریقہ رب ذوالجلال کا انبیاء کے ساتھ ہے کہ جو مانگو نہیں ملتا،
تو پھر یہ تصور کہ جی وہ تو مختار کل ہیں، ان کے پاس تو ہر چیز کا خود اختیار ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تصور کہاں سے آیا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام مختار کل ہے، ہر چیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی، ہر چیز کا فل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو دبا کر مانگو، یہ نہیں کہ اپنی اوقات مت دیکھو، رب ذوالجلال کے اختیارات کو دیکھو، اس کی قوت کو دیکھو، اس کی عطا کو دیکھو، اس کے غنا کو دیکھو، اپنی کمائیگی، اپنی کمزوری کو نہ دیکھو۔ فرمایا جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگو، فَإِنَّهَا أَصْعَلَ الْجَنَّةِ مِنْهَا تَتَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ، یہ جنت کا بلند مقام ہے، وہیں سے چشمے پھوٹتے ہیں تو باقی جنتیوں کو بھی پانی ملے گا۔ یہ دریا، اس کا پانی آپ کے علاقے میں اور جہاں سے یہ پھوٹتا ہے فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ تو فرمایا یہ بلند اور وسط، وہاں پہ سارے چشمے پھوٹتے ہیں جو ساری جنت کو سیراب کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی مانگو اللہ سے فردوس مانگو، یہ نہیں کہ اللہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، وہاں تو کوئی کونے خدرے میں کوئی تھوڑا سی جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے، ایسا سوال نہ کرو۔ اپنا حساب نہ رکھو، اپنے رب کا حساب رکھو، مانگنے والے کی حالت نہ رکھو، دینے والے کی حالت کا خیال کرو۔ جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگو، اور فرمایا کبھی ایسا نہ کرو کہ اللہم اغفر لی ان شئت، یا اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے، تو چاہے تو یہ دے دے، فإن اللہ لا مکرہ لہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو زبردستی چمٹ کر مانگے یا اللہ مجھے ضرور دے، تو کیا تو اللہ کو مجبور کر لے گا؟ مجبور ہو کر دے گا اللہ؟ نہیں۔ جب تو مجبور نہیں کر سکتا تو پھر یہ مانا کہ جناب مجھے چاہو تو دے دو، یہ چاہو والی بات نہ کرو، جزم کے ساتھ، عزم کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں پکے پاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈٹ کر جم کر مانگو، اور چمٹ کر مانگو، اور مانگتے چلے جاؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں مانگو، ہر حالت میں مانگو، تکلیف میں بھی مانگو، آسودگی میں بھی مانگو۔ یہ مشکل کام ہے، تکلیف میں مانگنا آسان ہے، آسودگی میں مانگنا مشکل ہے۔ فرمایا تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے دنوں میں رب سے تعارف قائم کرو تو آڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ تیری بات کو سنے گا۔ اگر آپ کسی کے پاس صرف مشکل وقت میں جاؤ، اچھے وقت میں نہ جاؤ، کبھی سلام بھی نہ کرو، تو وہ کہتا ہے آگے ہو نا، اب پریشانی آئی ہے، تو ویسے گزر جاتا تھا، سلام بھی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ علیق شلیق رکھو ہر حالت میں، اچھے دنوں میں بھی اس کو پکارو، دعائیں کرو، اور برے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جو اچھے دنوں میں رب کے ساتھ علیق شلیق رکھے گا، مشکل دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ کام آئے گا۔ تو ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نمک ختم ہو جائے، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو یوٹیلٹی سٹور کی چیزیں ہیں، یہ اللہ سے مانگنے کی تھوڑی ہیں۔ ہر چیز اپنے رب سے مانگو، ملے گی دکان سے ہی، مگر اللہ تعالیٰ کو باور کراؤ کہ اللہ میں تو تیرا بکاری ہوں ہر حالت میں۔ اس بچے کی طرح جو ہر تکلیف لا کر کے ماں کو بتاتا ہے، ہر بات لا کے ابا اس نے مجھے مارا ہے، ابا مجھے یہ پریشانی ہے، اماں مجھے یہ پریشانی ہے، ہر چیز، ہر تکلیف آ کر کے والدین کو بتاتا ہے۔ اس بچے سے بھی زیادہ ذلیل ہو کر، زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ، زیادہ انکساری کے ساتھ، زیادہ عاجزی کے ساتھ ہر بات اللہ تعالیٰ سے مانگو، بچوں سے بھی زیادہ۔
ہر حالت میں مانگو، ہر چیز رب سے مانگو، اور جب مانگنے کے لیے بیٹھو، ویسے تو دعا چلتے میں بھی ہو جاتی ہے، دعائیں تو بے شمار ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرو، ہر موقع کی دعا ہے، ہر موقع کی دعا ہے۔ تو ہر جگہ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ آپ واش روم میں جا رہے ہیں دعا پڑھنے تو ہاتھ اٹھاؤ گے نہیں، لیکن اگر اسپیشل بیٹھا ہے دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھانا زیادہ اچھا ہے، ہاتھ اٹھانا زیادہ اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حیی کریم، اللہ بہت حیادار اور بہت کرم والا ہے، اس کو اس بات پہ حیا آتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے کھڑا ہو اور میں کہوں میں کچھ نہیں دے رہا، اللہ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ دل کے حضوری کے ساتھ، دل حضوری کے ساتھ، یہ نہیں کہ ناخن چبا رہا ہے، ایک ہاتھ سے ناخن چبا رہا ہے، ایک ہاتھ سے جناب داڑھی کھجل رہا ہے، اور ادھر سے آمین اور آمین۔ اس طرح دعا نہیں ہوتی، یہ مذاق ہے۔ آپ کے دروازے پر کوئی آ کر کہے، دستک دے، جب آپ جا کر پوچھو ہاں بھی کون ہو، کیسے آئے ہو، تو دیوار سے کھیلنے لگ جائے، انگلیوں کے پٹاخے نکالنے لگ جائے، کون ہو، کس کو ملنا ہے، میں بستر چھوڑ کر آیا ہوں، بات ہی نہ کرے۔ اس کی بات سنو گے، اس کی دعا، اس کی التجا قبول ہوگی یا الٹا آپ کو اس پہ غصہ آئے گا کہ مجھے وہاں سے بلا کر آپ میرے سے بات ہی نہیں کر رہا، میری طرف توجہ نہیں کر رہا، دیوار سے کھیل رہا ہے۔ تو جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ کے جناب میں، رب ذوالجلال کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، پھر اگر آپ ادھر ادھر توجہ ہو، آپ کی ناخن چبا رہے ہو، تو اس سے مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بجائے دعا قبول کرنے کے غصہ نہ آ جائے۔ اس لیے جی حضوری کے ساتھ دل کو حاضر کر کے اور یہ تصور لا کر کے میں کس دربار کے سامنے کھڑا ہوں، کتنی عظیم ذات کی دروازے کو دستک دے رہا ہوں، اللہ کی ذات کی علو، اس کی مکانت، اس کی کبریائی، اس کی طاقت، اس کی جبروت، اس کی ملکوت، اس کی حکومت کا تصور، اتنی بڑی ذات کا دروازہ دستک دے رہا ہوں۔ جس طرح کسی تھانے دار کے پاس جا کر کے آپ کی کھانسی بند ہو جاتی ہے، تھانے دار کے تھانے میں جا کر کھانسی بند ہوتی نہیں ہوتی، اس طریقے سے رب ذوالجلال کا جلال سامنے رکھ کر بہت ہی باادب ہو کر ہاتھ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب دعا دل سے نکلتی ہے تو مانگنے والے کو خود ہی یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ رد نہیں ہوگا، اور دل سے اس وقت نکلتی ہے جب چوٹ لگتی ہے۔ جب انسان کو چوٹ لگتی ہے نا، پھر دعائیں دل سے نکلتی ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت رب کو یاد کرتے جب چوٹ لگتی ہے، ہر حالت میں نہیں کرتے۔ تو عزیز بھائیوں، وضو کر کے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کو کسی نے السلام علیکم کہا، آپ نے جواب نہیں دیا، وضو کر رہے تھے، وضو کر کے پھر آپ نے وعلیکم السلام کہا میں نے ناپسند کیا کہ میں بے وضو آپ کو وعلیکم السلام کہوں، اللہ کا نام۔ تو عزیز بھائیوں، سلام کے لیے وضو ہونا شرط نہیں، قرآن کے لیے وضو ہونا شرط نہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ باوضو ہو کر اللہ سے مانگا جائے۔ اور قبلہ رخ ہونا، آپ جب نماز استسقاء پڑھتے تھے تو نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا قبلہ رخ ہو گئے، دوبارہ قبلہ رخ ہو کر پھر آپ نے دعا کی۔ تو یہاں سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر مانگنا زیادہ اچھا ہے۔ قبرستان میں جاؤ قبلہ رخ ہو کر، اپنے بڑے کی قبر کے پاس کھڑے ہو جاؤ، منہ قبلے کی طرف ہو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ جہاں بھی ہو کوشش کرو قبلہ رخ ہو کر دعا کرو، اگرچہ ضروری نہیں لیکن بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے۔ اور پھر
سب سے پہلے رب ذوالجلال کی ثنا، اس کی تعریفیں کی جائے. جیسے کوئی بھی بکاری آپ کے دروازے پر آ کر کہتا ہے آپ بڑے سیٹھ ہو، آپ بہت بڑے آدمی ہو، آپ کے دم سے ہی محلہ چل رہا ہے، آپ کے ہی دیے ہوئے زمین پہ ہم رہتے ہیں، جیسے آپ کی تعریفیں کرتا ہے اور آپ کا دل پسیج جاتا ہے، آپ پھولے نہیں سماتے اور آپ اس کو جو چاہو دے دیتے ہو. دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعائے ثنا ہے، ایک دعائے سؤال ہے. دعائے ثنا یہ ہے کہ آپ تعریفیں کرتے چلے جاؤ اور کچھ نہ مانگو. اللہ خود ہی جانتا ہے کہ یہ مانگنے کے لیے ہے. ایک شخص تعریفیں کرتا جائے آپ کے دروازے پر آ کر، اور دوسرا شخص آئے اور وہ آ کر کہے جناب ایک روٹی کا سوال ہے. جو ایک روٹی کا سوال کرتا ہے اس کو تو آپ ایک روٹی دو گے، اور جو تعریفیں کرتا جا رہا ہے آپ کو یہ جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے والا ہے، یہ 10 روپے والا ہے یا 100 والا ہے، یہ کون سا ہے. پھر آپ ہو سکتا ہے اس کو 200 دے دیں، ہو سکتا ہے اس کو 500 دے دیں. تو تعریفیں کرتے چلے جانا یہ بھی دعا کی شکل ہے، اور مانگنا باقاعدہ کہ مجھے یہ چاہیے یہ بھی دعا کی شکل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کام کیا کرتے تھے، دونوں کام کرتے تھے. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنا. ایک شخص دعا کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے جلد بازی کی ہے. اس کو کہا پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو. اللہ فرماتے ہیں نا، اللہ کا حکم مان کر جب بندہ اللہ کی ثنا کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے گا، اور انہوں نے رب نے خود فرمایا تھا کہ یہ کام کرو اور آپ نے کر دیا، یہ تو یقیناً قبول ہوگا، کیونکہ اللہ کا خود اپنا حکم تھا کہ یہ کام کرو، وہ آپ نے کر دیا. جس فائل پر پہلے پیج پر رب ذوالجلال کی ثنائیں ہوں گی، دوسرے پیج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوگا، تیسرے پیج پر تیری التجائیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنی ثنا بھی فوراً قبول کر لے گا، درود بھی فوراً قبول کر لے گا، تو اس کے نیچے پڑی ہوئی تیری دعائیں بھی ساتھ ہی قبول ہو جائیں گی، پوری فائل ہی قبول ہو جائے گی. ایک شخص دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا واسطہ دیا ہے اور اب اس کی دعا ضرور قبول ہو. لوگوں نے اسم اعظم کو مہمہ بنا دیا، بولے فلاں صاحب ہے اس کی طاعت کرو، اس کے جا کر کے خدمتیں کرو، اتنے سال اس کے پاس اسم اعظم ہے، اور فلاں صاحب مر گیا اور اس نے اس کو اسم اعظم دیا ہوا ہے، اس کے پاس ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. یہ سب ڈھونک ہیں، اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اسم اعظم کوئی مہمہ نہیں، یہ دعا ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا واسطہ دیا ہے، اب اس کی دعا ضرور قبول ہو. ایک اور شخص کہتا ہے اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا واسطہ دیا ہے، اب اس کی دعا ضرور قبول ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جائے اور اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، اس کے بعد دعائیں کی جائیں. تو کتنی باتیں میں نے کی. ہر حالت میں رب سے مانگا جائے، دل حاضر کر کے مانگا جائے، وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر اور توجہ کے ساتھ، یعنی کہ توجہ کہیں اور ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور ڈاواں ڈول قسم کی دعا نہیں، چمٹ کر جم کر عزم اور جزم کے ساتھ مانگا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ہیں اور
کندھوں پہ اپنی چادر ڈالی ہوئی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، رو رو کر بلک بلک کر، اب دیکھو ذات کون سی ہے، اس کے واسطے آئے ہوئے ہیں، اسی کے کام، اسی کے فرمان پر آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم انجز ما وعدتنی، یا اللہ جو وعدہ کیا تھا ضرور پورا کیجئے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد، اگر آج یہ 313 قتل ہو گئے تیری آئندہ عبادت نہیں ہو، یا اللہ جو وعدہ کیا ضرور پورا کر۔ اتنا بلک بلک کر رو رہے ہیں، اس قدر چمٹ چمٹ کر مانگ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے، دیکھا کہ آپ کی چادر بھی نیچے گر گئی ہے، چادر دوبارہ اوپر ڈال دی کندھوں پر، اور پیچھے سے چمٹ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول بس کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا اپنا کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ ترس آ رہا تھا۔ اب دیکھو نبی اپنے رب سے مانگ رہے ہوں تو کسی کی کیا ضرورت وہ کہے کہ آپ مت مانگو رب سے، اس لیے کہ ترس آ رہا تھا کہ آپ بس کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اس طریقے سے اعلیٰ ترین شخصیت، کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت اپنے رب سے چمٹ چمٹ کر مانگتی ہے، اور ہم 4 دن مانگے تو بعد میں بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کیا مانگا تھا، اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ لیٹ کرتا ہے تاکہ آپ زیادہ زیادہ مانگ کر زیادہ اجر حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ دعا عبادت کی بہترین شکل ہے، عبادت کی جتنی شکلیں ہیں ان میں بہترین شکل اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو اس لیے چمٹ چمٹ کر مانگو، تا دیر مانگتے رہو، مانگتے چلے جاؤ۔ کبھی آپ اپنے بچے کو دیکھو، اگر وہ ایک چیز مانگے آپ نہ لا کر دیں، وہ بھول جائے تو آپ بھی بھول جاتے ہیں، اور اگر ہر روز جب بھی واپس آئے وہ اسی کا شور کرنا شروع کر دے تو آپ کہتے ہیں یہ کام اب کرنا ہی پڑے گا، یہ بچہ نہیں چھوڑ رہا۔ جب بچہ نہیں بھول رہا تو آپ کو کرنا پڑتا ہے، بچہ بھول گیا تو آپ بھی بھول گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مایوسی نہیں، دیر ہوتی ہے، ملتا ضرور ہے، چمٹ چمٹ کر اور مسلسل مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ ہماری تمام دعائیں اللہ قبول فرمائے گا۔ اور پھر جو دعا کرنی ہے تکرار کے ساتھ دعا کرنا، بار بار، یعنی ایک ہی دعا میں بار بار ایک بات کرتے چلے جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 بار کرتے، بات کرتے تو 3 بار کرتے، یہ بھی دعا کے آداب میں شامل ہے۔ اور آخر میں پھر درود پڑھ لینا، یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ بہت جزا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ایسی کوئی دعا نہ کی جائے جو قبول نہیں ہونے والی، کسی کی برائی کی دعا، اپنی ذات کے لیے کوئی نہ کوئی بد دعا بعض لوگ کر لیتے ہیں، یا قطع رحمی کی دعا، یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف کوئی بھی دعا ہو، ایسی دعا اس میں شامل نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں مایوسی سے بچائے، اور رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ہماری دعاؤں کا بہت بہتر اجر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔